اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل آیت نمبر 90 کے اندر پروردگار ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ خداوند متعال امر کرتا ہے، حکم دیتا ہے کس کا؟ عدل کا، والاحسان اور احسان کا، وایتاء ذی القربى اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، وینہی اور پروردگار منع کرتا ہے عن الفحشاء بے حیائی کا، والمنکر والبغی برائی اور زیادتی کرنے۔ کیوں؟ اس لیے یعظکم لعلکم تذکرون، خداوند متعال تمہیں نصیحت کر، شاید کہ تم نصیحت کو قبول کر لو۔ اب انسان دو حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتا، یا تو وہ عدل و انصاف کرنے والا ہوگا یا وہ ظلم و زیادتی کرنے والا ہوگا۔ اس آیت کی روح سے یا پروردگار کے احکام کو ہم انجام دے رہے ہوں گے، یا خدا کے حکم سے کہ جن کو خدا نے حکم دیا ہے منع کرنے کا اس کو ہم انجام دے رہے ہوں گے، یعنی یا ظلم و زیادتی کرنے والے ہوں گے یا عدل و انصاف کرنے والے۔ اسی طرح پروردگار سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو ہو جاؤ خداوند متعال کے احکام کو انجام دینے والے، شہداء بالقسط اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، یہ نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل و انصاف کرنے سے روک دے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یعنی متقی بننا چاہتے ہو پھر عدل و انصاف کرو۔ ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں؟ ہوتا یوں ہے کہ انسان اس کھوج میں لگا رہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اب میں اس کے ساتھ زیادتی کر کے رہوں گا۔ یہ آپ کے ہمارے بنائے ہوئے قوانین ہو سکتے ہیں، لیکن پروردگار کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں انصاف و عدل کا موقع ملے یا جب تم انصاف و عدل کر رہے ہو، ولو تمہاری دشمنی، اس دشمنی کی وجہ سے تمہیں انصاف کرنے میں کوئی چیز مانے نہ آئے، رکاوٹ نہ بنے۔ یہ ہو کہ جب انسان عدل و انصاف کرتا ہے تو خداوند اور اپنے تمام معاملات کو جب خدا پہ چھوڑ دیتا ہے، خدا اس کا بہترین اجر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، یہ واقعہ بحار الانوار میں بھی ذکر ہے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک سختی اور پریشانی والا حصہ ہے اور ایک نعمتوں اور فراوانی والا ہے۔ حکم ہوا کہ جس کو تم انتخاب کرو پہلے وہی ملے گی، بعد میں دوسری زندگی ملے گی۔ تو اس نے پہلے جو زندگی کا انتخاب کیا فراوانی والی، نعمت والی، اور اس نے اس نعمت و فراوانی والی زندگی میں کیا کیا کہ جو نعمات، جو خدا کی طرف سے انعامات ملتے تھے اسے لوگوں میں تقسیم کرتا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ پروردگار نے اس کی جو بدبختی والی زندگی تھی، جو عذاب و مشکلات والی زندگی تھی، اس کو بھی نعمات میں بدل دیا۔ کیوں؟ کہ اس نے احسان کیا دوسروں پہ، اس نے خدا کی مخلوق پہ رحم کیا، خدا نے بھی اس پہ نعمات کا نزول کر دیا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے تجھے کریم پروردگار سے جدا کر دیا؟ کون سی ایسی محبت ہو گئی ہے، کون سی ایسا تعلق تمہارا دنیا سے ہو گیا ہے کہ اس کریم پروردگار کو چھوڑ چکے ہو؟ جب انسان تمام حدیں کراس کر جاتا ہے، جب خدا کے احکام کو نہیں مانتا اور جب حدیں کراس کرتا ہے، تو اسی قرآن کے اندر خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے کہ پھر میں تمہیں جہنم میں اوندھے منہ ڈال دوں گا اور مجھے پرواہ تک نہیں ہو۔ خدا نہ کرے وہ دن آئے کہ جب خدا ہم پہ رحم نہ کرے، خدا کا نعمت اور رحمت ہم سے دور ہو جائے۔ آئیں دیکھیں، سوچیں، یہ نہ ہو کہ خدا کی نافرمانی ہمیں وہاں لے جائے کہ جہاں خدا کا رحم ختم ہو جائے۔